السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 9 رجب المرجب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر اور حضرت حسن حسین کے والد محترم ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صرف 9 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ نے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کی تھی۔ وہ بڑے بہادر اور طاقتور انسان تھے۔ ان کی بہادری کا اظہار غزوہ خندق میں اس وقت ہوا جب دشمنوں کی طرف سے عمر بن عبد سامنے آیا تو تنہا 1000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلے کی آنے کی ہمت رکھتا ہے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور مقابلہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے فتح دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ خیبر پہنچے اور تمام قلعے ایک ایک کر کے فتح ہو گئے، لیکن سب سے بڑا قموس نامی قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، کل جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں ہوگا جس کو اللہ اس کا رسول پسند فرماتا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں قلعہ فتح ہوگا۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا۔ خیبر کے قلعے کا دروازہ اتنا بھاری تھا کہ 40 آدمی بھی اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا اس دروازے کو اکھاڑ لیا اور اللہ نے انہی کے ہاتھوں سے اس قلعے پر فتح عطا فرمائی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ سورج گرہن اور چاند گہن۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو دنیا میں روشنی پھیلانے پر مامور کر رکھا ہے، جو اپنے وقت پر نکلتے اور ڈوبتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی کو گرم اور چاندی کی روشنی کو ٹھنڈا بنایا ہے۔ وہ کبھی کبھی سورج اور چاند میں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور چمکتے ہوئے سورج کی روشنی کو بالکل مدھم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا کچھ دیر کے لیے اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے، جسے ہم سورج گہن کہتے ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھی چمکتے ہوئے چاند کی روشنی کو بھی چھین لیتا ہے، جسے ہم چاند گہن کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ 5 نمازیں ادا کرنے پر بشارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اس بات کا عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو پابندی سے ادا کرے گا تو میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو اسے پابندی سے ادا نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ دروازے پر سلام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر کے دروازے پر آتے تو بالکل سامنے کھڑے نہ ہوتے، بلکہ دائیں طرف یا بائیں طرف تشریف فرما ہوتے اور السلام علیکم فرماتے۔ نمبر 5، اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنے اور اچھی باتوں کو حکم دینے اور بری کام سے روکنے کا ثواب صدقے کے برابر ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ وہ شریعت کے خلاف کام ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کی اصلاح کے لیے کچھ نہ کرے تو خطرہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان سب پر عذاب آ جائے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، دنیا کی مثال پانی میں چلنے والے آدمی کی طرح ہے۔ کیا جو پانی چلتا ہے اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کا قدم نہ بھیگے؟ فائدہ، اس طرح پانی میں چلنے والے کا قدم بھیگے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح دنیا میں گھسنے والا گناہوں اور آفتوں سے نہیں بچ سکتا۔ نمبر 7، آخرت کے بارے میں۔ قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ تو باپ بیٹے کے کچھ کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے اور تم کو خدا تعالیٰ کے بارے میں دھوکے باز شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ سورہ لقمان۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ پیٹ کے درد کا علاج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز سے فارغ ہو کر آپ کی خدمت میں آ کر بیٹھ گیا، پھر آپ نے میری طرف توجہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو، جب تم آپس میں کسی متعینہ مدت کے لیے ادھار لین دین کا معاملہ کیا کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔